بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم علم کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ اسم علم کی 5 اقسام ہے: خطاب، لقب، عرف، کنیت، تخلص۔ سب سے پہلے ہم خطاب کے بارے میں بتائیں گے۔ خطاب کیا ہے؟ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو قوم یا حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے۔ خطاب کبھی تو کسی نام کی صورت میں دیا جاتا ہے اور کبھی تمغی کی صورت میں دیا جاتا ہے، جیسے اعزاز کہا جاتا ہے۔ مثلا سر، خان بہادر، نواب، شمس العلماء، ملک الشعراء، ستارہ امتیاز، نشانی حیدر۔ پہلا مثال دے کہ علامہ محمد اقبال کو حکومت برطانیہ نے اس کی علمی خدمت کے سر کا خطاب دیا۔ اسی طرح قوم نے علامہ اقبال کو شاعر مشرق، حکیم الامت اور مصور پاکستان کا خطاب دیا۔ دوسرا مثال دے کہ علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن کو بھی برطانیہ سرکار نے سر کا خطاب دیا۔ اسی طرح سر سید احمد خان کو اس کی قومی اور علمی خدمت کے بدلے میں سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ تیسرا مثال دے کہ تمغی یا میڈل کی صورت میں درجہ ذیل قسم کے اعزازات دیے جاتے ہیں: نشان حیدر، ستارہ جرأت، ہلال پاکستان، تمغہ شجاعت، تمغہ حسن کارکردگی۔ اسم علم کی دوسری قسم ہے لقب۔ لقب وہ خاص نام ہے جو کسی خاص خوبی یا خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلا مثال دے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا، اس وجہ سے وہ لوگوں میں کلیم اللہ کے صفاتی نام یا لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح دوسرا مثال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کرنے کی وجہ سے ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ تیسرا مثال ہے طوفان نوح میں تمام مخلوقات ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ اور پرند وغیرہ زندہ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اس وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی پکارا جانے لگا۔ اسم علم کی تیسری قسم ہے عرف۔ عرف وہ نام ہے جو پیار و محبت یا حقارت کی وجہ سے گھر، محلہ یا شہر میں مشہور ہو جائے، جیسے پرویز سے پیجا، نعمان سے نومی، کاشف سے کاشی۔ اسم علم کی چوتھی قسم کنیت ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور نسبت سے پکارا جائے۔ مثلا ابن مریم، ابن خطاب، ابو تراب، ابو ہریرہ، ام کلثوم۔ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، ماں کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ اسی طرح ابن خطاب، خطاب کا بیٹا، باپ کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اسی طرح ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو پکارا، یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام پسند آیا اور اس نے بطور کنیت یہ نام اپنا لیا۔ چوتھا مثال ہے ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیاں پالنے کے شوقین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کا نام دیا تو صحابی رسول نے یہ کنیت کے طور پر اپنا لیا اور اسی نام سے وہ بے انتہا مشہور ہو گئے۔ اسم علم کی 5ویں قسم ہے تخلص۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جسے شعراء اپنے اصلی نام کی جگہ اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے اقبال، غالب، انیس، حالی،
درداں میراں پارس۔ علامہ اقبال کا تخلص اقبال تھا، اسد اللہ خان کا تخلص غالب تھا۔ انہوں نے اسد کو بھی بطور تخلص استعمال کیا ہے۔ یہاں پر آپ دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسد اللہ خان غالب نے 2 تخلص رکھے تھے، پہلے اسد اور پھر بعد میں غالب کو بطور تخلص اپنا لیا۔ تیسرا مثال دے کہ مشہور مرثیہ نگار میر ببر علی کا تخلص انیس تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لقب اور خطاب میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔